پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر علی اجمل ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں. ڈاکٹر علی آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تھینک یو. ڈاکٹر علی جس طرح میں نے بات کی ہے کہ پاکستان میں 26 ملین بچے اس وقت اسکول سے باہر ہیں، لیکن یہ ایک پریشان کن بات ہے. لیکن اس سے پریشان کن بات اور زیادہ یہ ہے کہ جو بچے اس وقت اسکول جا بھی رہے ہیں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. کچھ بچوں کا ہے، سب کو نہیں کہہ سکتے، کچھ بچے ایسے ہیں جن کا انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو پا رہا ہوتا ہے، وہ پڑھائی پر فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کس طرح موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک پڑھائی کا تعلق ہے اور بچوں کو موٹیویٹ کرنے کا تعلق ہے تو یہ دو چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو بچہ اس وقت موٹیویٹ ہو، یعنی کہ جب وہ سٹڈی کر رہا ہے کہ اگر آج سٹڈی کرنی ہے یا کل کرنی ہے تو آج کے جو انوائرمنٹ ہے، سرکمسٹانسز، وہ بڑے امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ بچے کے لیے جو موٹیویشن کے لیے ضروری یہ ہے کہ بچے کی ایک ٹریننگ کی جائے، یعنی کہ اگر آج سٹڈی میں کچھ بچے انوالو ہیں تو اس کے جو تانے بانے ہیں وہ ملتے ہیں ان کی پرورش سے، کہ ماں باپ ان کو کس طرح سے سٹڈی کی طرف لے کے آتے ہیں، ان کی اپ برنگنگ اور گرومنگ کس طرح سے ہوئی ہے. اب اس میں دو تین چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں کہ بچوں کو سٹڈی کے حوالے سے جب بھی موٹیویٹ کرنا ہے تو ان کی ایک کریکٹر بلڈنگ اور پرسنالٹی گرومنگ بہت زیادہ ضروری ہے. جو کہ بائی دا وے ایک دن میں نہیں ہوتی. Obviously. اس میں کیا کرنا پڑتا ہے کہ بچوں کو ذرا ٹائملی، جب وہ چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو ذرا موٹیویٹ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ ان کو رول ماڈل بتانے چاہیے سٹڈی کے حوالے سے. لیکن عام طور پہ دیکھیں کہ آج کل ہو کیا رہا ہے. ہاں جی بالکل. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، عام طور پہ مختلف قسم کی ریلز کا بلکہ کہنا چاہیے کہ دور ہے، تو بچوں کے جو رول ماڈلز ہیں وہ شاید اتنے سٹڈی سے ریلیٹڈ نہیں رہ گئے، جس کی وجہ سے آج کل ہمارا بچہ ڈی موٹیویٹ ہو رہا ہے. ہمارا بچے کو سٹڈی میں کوئی رومانس نظر نہیں آ رہا. یعنی کہ رومانس سے میرا مطلب ہے کہ ایک جیسے ایک فکشن ہے، وہ عام طور پہ جیسے بچوں کو ہیرو میں نظر آتی ہے یا سٹائل میں نظر آتی ہے، فیشن میں نظر آتی ہے. اسی طرح سے بچوں کو اگر یہی بچوں کی جو سینس ہے وہ سٹڈی کے ساتھ کریکٹ کر دی جائے تو پھر ہمیں بچوں کو موٹیویٹ کرنا نہیں پڑے گا. بچے خود بخود سٹڈی کے حوالے سے آٹو موڈ پہ لگ جائیں گے اگر ان کو یہ موٹیویشن ملے کہ سٹڈی کرنے سے نہ صرف کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، بلکہ اس میں سٹڈی میں ایک گلیمر بھی ہے، ایک شخصیت کی تربیت سازی تو ہے ہی ہے. تو یہ چھوٹی عمر سے والدین کو بچوں کو سٹڈی کی طرف اس طرح سے راغب کرنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں گے لیکن یہاں پہ تو ماں باپ کہتے ہیں کہ چلے بچہ نہیں پڑھ رہا تو اس کے اوپر سختی کرے، اس کو مار پیٹ بھی ہوتی ہے گھر میں، پھر ڈانٹا بھی جاتا ہے، بچے کے اوپر سختی کی جاتی ہے، تو ایک کہہ لے کہ ریزسٹنس بھی پیدا ہو جاتی ہے بچوں کے اندر. تو کیا یہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک یہ جو پیرنٹنگ ہے نا، اس میں ایک بیلنسڈ اپروچ ہونی چاہیے. نہ تو بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹنا چاہیے ہمیں، اور نہ ہی بالکل ریلیکس چھوڑ دینا چاہیے کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہ ہو. اسٹڈی کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ اسٹڈی کے معاملے میں والدین بڑا پریشان ہوتے ہیں نا کہ اگر صرف پیار ہی کریں تو بچے بگڑ بھی جاتے ہیں، پھر ضد بھی کرتے ہیں کہ جناب ہم نے نہیں پڑھنا ہے یا ہم نے صرف کھیلتے کودتے رہنا ہے. تو پھر کیا کریں؟ کون سی اپروچ کو وہ لے کر چل سکتے ہیں؟ دیکھیں، بیسٹ اپروچ جو ہے وہ بیلنسڈ اپروچ ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچوں کا جو ٹیمپرامنٹ ہے، اس کو ہم ایپٹیٹیوڈ کہتے ہیں، ان کے اکارڈنگلی ان کو سٹڈی کرائی جائے کہ بچے کا جس میں شوق ہے. اب دیکھیں، جس میں بچے کا شوق ہوتا ہے بچہ پھر اس کو خود بخود کرتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ شوق مد نظر رکھنا ہے. پھر یہ دیکھنا ہے کہ جیسے ہماری ڈفرنٹ پرسنالٹیز ہیں، جیسے ہمارے چہرے مختلف ہیں، شکلیں ہماری مختلف ہیں، اس طرح سے ہماری پرسنالٹی ڈائنامکس بھی ڈفرنٹ ہیں. اب ہر ایک جو ٹرک ہے یا ہر ایک جو طریقہ ہے وہ ہر طرح کی پرسنالٹی پہ نہیں اڈاپٹ کیا جاتا. پیرنٹس کو اپنے بچوں کی پرسنالٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ کس چیز سے موٹیویٹ ہو رہا ہے، کس چیز سے ڈی موٹیویٹ. کیونکہ ون سائز فٹس آل وہ نہیں چلتا اس دنیا میں. وہ ہم جرنل ٹپس تو دے سکتے ہیں لیکن وہ ورک نہیں کرتا. اچھا، جہاں تک بات ہے کہ سٹڈی کے حوالے سے سختی کرنا، تو یہ اپروچ بالکل ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا یہ گیا ہے کہ آج کل آپ دیکھیں ہر گھر میں بچے سٹڈی کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ کنٹینیو نہیں کر پاتے. جیسے ہی تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ سٹڈی سے تھوڑا سا بھاگ جاتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے چھوٹی عمر سے ہی ان کو ڈسپلن کر کے سٹڈی کی طرف راغب کیا ہوتا ہے. جب وہ تھوڑا سا نکلتے ہیں باہر، وہ جب انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بچہ کیا کرتا ہے؟ سٹڈی چھوڑتا ہے. اس کے لیے کرنا یہ چاہیے کہ بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی سٹڈی کے ساتھ ان کی ایک کنیکٹیوٹی بنا دینی چاہیے کہ ان کو اچھا لگے. دیکھیں، انسان کی، سارے دنیا کے انسان چاہے بچے ہیں بڑے ہوں، ایک سینس ہے کہ انسان کو جس چیز میں کرنے میں اچھا لگتا ہے، پلیئر ملتا ہے، ہم وہ کام کرتے ہیں. پین سے ہم اوائڈ کرتے ہیں. اب اسی طرح سے جب بچوں کو سٹڈی کرنے میں مزہ آئے گا، بچوں کو کچھ انسینٹیو ملے گا، ایکسٹرنسک انسینٹیو، یعنی کہ آپ کو بچوں کو آپ موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کی تعریف کر سکتے ہیں،
उनको इंकरेज कर सकते हैं कि आपने स्टडी किया, वेरी गुड, बड़ा अच्छा मतलब किया। उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट के ऊपर उन्हें हौसला दें, उन्हें मोटिवेट करें, मोटिवेट करें और उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करें। यानी कि मार के डर से बच्चा फिर जैसे मैंने बताया कि थोड़ी देर तक पढ़ता है, उसके बाद जैसे इंडिपेंडेंट होता है छोड़ देता है। बच्चों को अगर लंबे अरसे के लिए मोटिवेट रखना है तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम स्टडी को बच्चों का एक शौक बना दें, बच्चों को करने में मज़ा आए, जैसे खेलने में मज़ा आता है ना। अब उसके लिए क्या ज़रूरी है कि एक तो जैसे मैंने बताया पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, और दूसरा बच्चों को आजकल पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा मसला है, जो आमतौर पर मेरे क्लिनिक पे भी आते हैं कि बच्चे क्यों नहीं स्टडी कर रहे, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। अच्छा। और डिस्ट्रैक्शंस हमने खुद बनाई हुई हैं। किस तरह की आमतौर पे आप देखें कि सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन है, हालांकि इसका पॉजिटिवली यूज किया जाए तो एक बहुत अच्छी फोर्स है, लेकिन देखा ये गया कि सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन का एक सबब है। रील्स का दौर है, बच्चे फौरी तौर पे चाहते हैं कि हमें 10-15 सेकंड में डोपामीन मिल जाए, यानी कि कोई चीज हमने देखी फटाफट से कंक्लूड हो जाए, फौरी से रिजल्ट मिल जाए। लेकिन स्टडी में क्या होता है, वो ऑब्वियसली आपको सारा साल पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जाके रिजल्ट आता है। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है कि जब हमें आदत पड़ जाती है फौरी रिजल्ट की, तो फिर हम ऐसे काम करते हैं जिसमें रिजल्ट फौरी आए, लॉन्ग टर्म हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक तो ये डिस्ट्रैक्शन है। अच्छा, दूसरा फिर ना आजकल कुछ स्टूडेंट्स का कुछ सोशल मीडिया की वजह से मिजाज बन गया है, खास तौर पे जो हमारे सब कॉन्टिनेंट साउथ एशिया के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने स्टडी को छोड़ के दूसरी चीजों में बड़ा इन्वॉल्व हो गए। आप देखिए आमतौर पे एक्टिविज्म में स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, जो कि स्टडी की जिद है बाय द वे। एक स्टूडेंट को प्राइमरीली उसका जो फोकस है वो स्टडी पे होना चाहिए। उसके अलावा बाकी चीजें, कोई भी चीज है, चाहे वो कोई किसी भी किस्म का एक्टिविज्म है, कोई फैशन है, या कोई भी चीज है, जरूरत से ज्यादा ये डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ आपको क्लासरूम के अंदर नहीं होना चाहिए, थोड़ा क्लास से बाहर भी निकलना चाहिए, बाकी भी एक्टिविटीज में हिस्सा लेना चाहिए, उससे आपकी शख्सियत निकलती है, आपकी पर्सनालिटी बनती है। वो दूसरी किस्म की एक्टिविटीज है ना। उसमें क्या है कि एजुकेशन जो है, कोई भी हम जब चीजें सीखते हैं वो दो तरह से होती है, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल। जैसे आप बता रही हैं क्लासरूम से बाहर, ये इनफॉर्मल लर्निंग होती है। बिल्कुल आई एग्री, मैं भी ऐसे ही कहता हूं कि क्लासरूम में बहुत सारी चीजें हम नहीं सीख सकते। कुछ चीजें हम आमतौर पे इवन के प्रोफेशनल व्यू फील्ड में सीखते हैं, कुछ बच्चे जो हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूसरे बच्चों से सीखते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन साथ साथ चलनी चाहिए, लेकिन इनफॉर्मली डिस्ट्रैक्शंस नहीं ना होनी चाहिए। अगर तो कोई चीज देखें, अगर हम कोई चीज विजिट बच्चे कर रहे हैं, कोई बच्चे आमतौर पे जू लेट से विजिट करें, किसी चीज का भी विजिट करें, तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। लेकिन अगर उसको ठीक तरह से नहीं लिया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ बच्चों में एक डिस्ट्रैक्शन है कि आमतौर पे सोशल मीडिया का दौर है, देखा गया कि हर बच्चा आजकल फिलोसफर है। अच्छा, बाय द वे पेरेंट्स ये कहते तो हैं कि हमारा बच्चा बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, बहुत बड़ी बड़ी बाय द वे बातें करता है, जो कि स्टडी से डिस्ट्रैक्शन है। बच्चा जो अपनी उम्र से बड़ी बातें, फिलोसफिकल बातें करता है, वो आमतौर पे स्टडी में ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। वो स्टडी में ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। हमारे यहाँ पे तो ये माइंडसेट है कि जी अगर बच्चा बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, अपनी उम्र से बड़ी बातें कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया और वो स्टडी में भी अच्छा होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। आप रिसर्च देख लें कि जो बच्चे अपनी उम्र से छोटी उम्र में बड़ी बातें करते हैं, वो स्टडी में ज्यादा नहीं कर पाते। ये हमें रिसर्च बताती है कि जब बच्चों पे रिसर्च हुई जो अपनी उम्र से बड़ी बातें कर रहे थे, फिलोसफिकल बातें, और उसके बाद जब देखा गया कि ये 20 साल बाद ये कहां पे पहुंचे, तो वो बच्चे कि जो अपने एज ग्रुप से बड़ी बातें नहीं करते थे, फोकस थे, किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, वो ज्यादा अच्छी स्टडी कर सके। तो ये एक हमें थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन को भी ठीक करना है। बच्चों की इस तरह की डिस्कशन को, ठीक है, क्रिएटिविटी को हमें प्रमोट करना चाहिए। सिर्फ जो क्लासरूम की एजुकेशन है वो कोई बहुत ज्यादा बच्चों को जिंदगी में कामयाब नहीं कर सकती। इनफॉर्मल एजुकेशन भी होनी चाहिए, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप क्लास में ही ना आए और स्टडी से भागने के लिए फिलोसोफर बने ना। ये असल में चीज ये है कि कोई भी चीज जो स्टडी पे फोकस नहीं कराती, चाहे वो आपकी कोई खेल है या वो किसी किस्म के बच्चों के थॉट्स हैं। आमतौर पे आजकल बच्चों के थॉट पैटर्न्स बड़े चेंज है, जनरेशन, आज की जनरेशन जो है उसके तो बहुत ज्यादा। अच्छा, उसमें फिर दूसरा मसला ये है कि एक ना पेरेंट्स के भी एक हद तक नॉस्टैल्जिया है। पेरेंट्स ये कहते हैं, जो कि बहरहाल एक अच्छी बात नहीं है, कि हमारे दौर में तो ऐसे नहीं होता था, हमें तो ये कहा गया था, हमसे तो ये एक्सपेक्ट किया जाता था, अब बच्चों से भी ऐसे ही हो।
which is by the way impossible, Okay. کیونکہ بچوں نے وہ زندگی نہیں دیکھی. مطلب بچوں سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے جو آپ کے دور میں آپ کے ساتھ ہوا یہ ہے. obviously جی دیکھیں آپ کے دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا, آج کل کی جو جنریشن ہے انہوں نے تو آنکھیں سوشل میڈیا میں کھولی ہیں. اب ہم اگر نوسٹیلجیا میں جائیں کہ جی ہمارے دور میں ایسے ہوتا تھا, سوشل میڈیا بالکل نہیں ہوتا تھا. اور ایک یہ بھی بہت زیادہ پریشرائز کیا جاتا ہے بچوں کو کہ جناب اگر ہم نہیں ڈاکٹر بن پائے, ہم نہیں انجینئرنگ کر پائے تو یہ ہمارا بچہ بنے گا. کیا اس وجہ سے بھی بچے بہت زیادہ پریشرائز ہو جاتے ہیں اور فوکس ان کا خراب ہو جاتا ہے اسٹڈی سے؟ آبویسلی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پیرنٹس کو سمجھنا ہے, یہ آپ نے بہت ہی ریلیونٹ بات کی ہے کہ صرف کو ڈاکٹر بننا یا انجینئر بننا یہ ایک موٹیو نہیں ہے. ڈاکٹر انجینئر ہر سال بن رہے ہیں, لیکن بات یہ ایک سمجھنی ہے کہ ہم کتنے ورلڈ کلاس ڈاکٹرز پیدا کر رہے ہیں, کتنے ہم ورلڈ کلاس جو ہے میڈیکل پروفیشنل یا انجینئر یا کسی بھی فیلڈ میں جو پروفیشنل پیدا کریں. اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو ان کے ایپٹیٹیوڈ کے اکارڈنگلی اس کے اگینسٹ فورس کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, تو آپ دیکھیں کہ کچھ بچے بن بھی جاتے ہیں لیکن پھر وہ لائف میں بہت زیادہ ترقی نہیں کر پاتے. لیکن اگر اس کے علاوہ بہت سارے اور پروفیشن ہیں, جیسے کہ لیٹس سے کہ ڈیزائننگ کا ایک فیشن ہے, پروفیشن ہے, یا اور بھی کوئی پروفیشن دیکھ لیں جن کو عام طور پہ بہت زیادہ نہیں ہم اچھا سمجھتے, لیکن اس میں بھی اگر بچے کے ایپٹیٹیوڈ ہے بہت, اس میں اسکوپ ہے, آپ بچے کو پروموٹ کریں, بچے کا اگر انٹرسٹ ہے انکریج کریں, تو آپ دیکھیں کہ ورلڈ کلاس لیول کے لوگ ہم پیدا کر سکتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ ایک بہت آپ نے ریلیونٹ بات کی کہ ایک آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارے اس کنٹری میں آج کل کتنے نوبل لوریٹ پیدا ہوئے ہیں. کوئی بھی نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے ہی, وہ کہتے ہیں نا, علامہ اقبال کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مکتب نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو بچوں کو ایپٹیٹیوڈ کے مطابق چلائیں, آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کا اپنا ملک کا نام روشن کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کا انٹرسٹ لیول دیکھیں, ان کا ایپٹیٹیوڈ دیکھیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. آپ صرف اپنی نہ سوچیں کہ جناب آپ کے ساتھ جو ہوا ہے یا آپ جو نہیں کر سکے ہیں اب ہم وہ اپنے بچوں کے اندر دیکھیں گے. آپ بچوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کے اکارڈنگلی ان کا جو ایک روڈ میپ ہوتا ہے اس کو تشکیل دیں, تو بچہ ضرور کامیاب ہوتا ہے اور وہ اسٹڈی میں بھی انٹرسٹ ضرور لیتا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی اجمل موجود تھے. ڈاکٹر علی, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر.